زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جینا مرنا ہے سب۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور اے نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا، نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا، نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا، مضطرب ہے گدا حاضری کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے اس نعت پاک میں، وہ ملاحظہ فرما لے۔ نقش پائے سگان نبی دیکھیے، نقش پائے سگان نبی دیکھیے، نقش پائے سگان نبی دیکھیے، یہ پتہ ہے بہت رہبری کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ درشی پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اٹھا ولولے یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی محفل، حضور کی مجلس اور حضور کا تذکرہ سن کر جس کے دل میں ٹھنڈک نہ پیدا ہو، حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلال الخیرات میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں حضور کا ذکر سن کے ٹھنڈک نہ محسوس ہو، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر دلوں کی راحت ہے، حضور کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے، اسی لیے ان محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ مومنین کے قلب اس سے سکون پائیں۔ اور ان محفلوں کے انعقاد کا طریقہ کوئی 100-200 سال پرانا نہیں ہے، سلف خلف میں بھی آپ اس کو دیکھیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ حضور کے ذکر کی محفلیں تو صحابہ خود منعقد کیا کرتے تھے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہیں آپ؟ حضور نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے یہاں بیٹھایا ہے، کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومننا علینا بکا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے دین ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صورت میں جو احسان ہم پر کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، ہم اپنی محفلوں میں کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ اچھا بات تو ختم ہو گئی جب صحابہ نے کہہ دیا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو، قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا نے یہ بات کہی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، اور انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہم اسی چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے کسی تہمت کی بنیاد پر تم سے یہ قسم نہیں لی ہے، یعنی قسم بعض اوقات تردد ذہنی کو دور کرنے کے لیے لی جاتی ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے کسی تہمت کی وجہ سے یہ قسم نہیں لی، بلکہ میں اپنے حجرے میں موجود تھا، حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کاشانے سے باہر نکل کر تو دیکھیں آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے صحابہ آپ کی جیسی نعمت کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے درمیان ان کے اس امر پر مباحثہ فرما رہا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ناز فرما رہا ہے۔ لیکن اللہ بہتر جانے کیا ہوا اس امت کو کہ ذکر کی محفلیں جو اتنی بڑی نعمت کی مجلس ہونی چاہیے، کلمہ پڑھنے والوں کو تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے کتنی بڑی خوشی کا دن ہے کہ حضور کی آمد کے لمحات جو ہے وہ مبارک گھڑیاں کچھ ہی لمحوں میں، کچھ گھنٹوں میں ہم اس کے قریب ہوں گے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں، اس وقت بھی آپ اگر کا تعلق آپ کا سوشل میڈیا سے ہے تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ 12 ربیع النور کی گھڑیاں جیسے جیسے قریب آتی ہیں، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ولادت پر، تاریخ پر، عظمتوں پر، شان پر، رفعت پر، بلندی پر، علم پر کتنے ڈیبیٹ ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو اسی وقت شروع ہو جاتی ہیں۔ خیر مجھ سے تو یہ نہیں کہا گیا، مجھ سے حضور کا تذکرہ کرنے کو کہا گیا اور کچھ سیرت کے پہلو، لیکن بات ابتداً آ گئی، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں واللہ اہل سنت والجماعت کے علماء اور اس دور میں چاہے پچھلے کسی دور میں بھی ہم حضور کی محفل میلاد اور حضور کی نعت پاک، حضور کی شان کی جو ہے وہ ان کی عظمتوں کے ترانے کسی غیروں کو سنانے کے لیے یا غیروں کو منوانے کے لیے نہیں بیان کرتے۔ ہمارا ارادہ ہی یہ نہیں ہوتا کہ ہم حضور کی محفل میں بیٹھیں اور مناظرہ کرتے جائیں، ڈیبیٹ کرتے جائیں، نہ،
واللہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے تذکرے کیے جائیں گے اتنی سعادت، اتنی رحمت، اتنی برکت اپنے دامن میں سمیٹی جائے گی۔ سبحان اللہ زندہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم غیروں کا تذکرہ کریں اور ان کی عبارتیں کوٹ کریں، یہ شوق ہمیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ میرے امام نے تو بہت پہلے کہا، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا۔ بے شک بے شک یہ تو ہے نہیں ان کے لیے۔ اور ویسے بھی قیمتی باتیں، راز کی باتیں سگے بھائیوں سے کرنی چاہیے۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اپنے مقدر پر فخر کریں، اللہ اکبر، ناز کریں کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا۔